جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کل ہم نے اپنے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بارے میں پڑھا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ بھی اپنے عروج پر تھا. آج ہم اپنے درس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تیاری اور صلاح پوشی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ادا فرمانے کے بعد حجرے مبارک میں تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ شریف میں حاضر خدمت رہے. ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ کو درست کیا اور زرہ پہنائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں اور تلوار حمائل کی ہوئی تھی. نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح ہو کر باہر تشریف لائے تو ایک خلق کثیر صف باندھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کھڑی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مسلح دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ آپ کی رائے مبارک کے خلاف اصرار کریں اور شہر سے باہر نکل کر حملہ کرنے پر آپ کو مجبور کریں. ہم سے غلطی ہوئی ہے، جو بھی آپ کی مرضی ہو وہی کیجیے، ہم تو آپ کے غلام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی رائے پیش کی تھی، تم نے سنا اور برابر اصرار کرتے رہے. اب اللہ کے نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان حکم و فیصلہ نہ فرما دے. اب اللہ کا نام لے کر چلو اور جو میں حکم دوں اس کو سنو اور عمل کرو اور صبر و استقامت پر رہو تو اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری نصرت کی جائے گی. بہرحال بحکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل فرمایا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159. ترجمہ ہے، پس جب آپ قوی ارادہ فرما لیں تو اللہ پر توکل کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی اور فوج کا معائنہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے. حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما زرہ پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور باقی مسلمان آپ کے دائیں اور بائیں چل رہے تھے. اہل یہود کی شرکت سے بیزاری. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیۃ الوداع سے آگے بڑھے تو ایک لشکر نظر آیا
جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ یہ خزرج کے حلیف یہودی ہیں جو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تستنصروا بأہل الشرک علی اہل الشرک، نہ مدد طلب کرو شرک والوں کے ساتھ مشرکین پر۔ 9 عمر صحابہ رضی اللہ عنہم کو واپسی کا حکم۔ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام شیخین پر پہنچے تو فوج کا معائنہ فرمایا۔ ان میں سے جو 9 عمر تھے ان کو واپس کر دیا گیا، جن میں سے بعض کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عرابہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رافع اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما کی خوش نصیبی۔ البتہ چھوٹی عمر کے باوجود حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی تھی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ شوق جہاد کی وجہ سے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قد معلوم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ بہت ماہر تیر انداز تھے، اپنی چھوٹی عمر کے باوجود اس ہنر میں ماہر تھے، اس لیے ان کو لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی شمولیت کو دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے ہم عمر تھے، نہایت حسرت بھرے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اجازت مل گئی، جبکہ میں رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ قوی ہوں، میں کشتی میں ان کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کشتی کروائی، تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھاڑ دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اجازت عنایت فرمائی۔ بچے، بوڑھے اور جوان سب کے سب ایک ہی شراب سے مخمور اور ایک ہی نشے سے چور تھے، اور شہید ہونے سے پہلے ہی تسلیم و رضا کے خنجر سے شہید ہو چکے تھے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مقام شیخین۔ یہ 2 ٹیلوں کا نام ہے جو مدینہ منورہ اور احد کے درمیان واقع تھے۔ یہاں ایک اندھا بوڑھا یہودی اور اندھی بوڑھی یہودن رہتے تھے، اس لیے وہ ٹیلے شیخین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مدینہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام شیخین پر لشکر کا معائنہ فرمایا، کم عمر صحابہ رضی اللہ عنہم کو واپس فرمایا۔ اسی دوران آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، مغرب اور عشاء کی نمازیں یہیں ادا فرمائیں، رات بھی وہیں قیام فرمایا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری رات لشکر کی حفاظت فرمائی، وقتاً فوقتاً لشکر کا چکر لگاتے، پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کا پہرا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ نمبر 1، مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ نمبر 2، قبیلہ اوس انصار، اس کا پرچم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور نمبر 3، قبیلہ خزرج انصار، اس کا پرچم حضرت خباب بن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب،
اور اس کا عنوان ہے علم نبوت نور نبوت سینہ بسینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کیا کہیے کہ نبوت بھی ان پر ختم اور حسن و جمال بھی ان پر ختم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اب ہماری بینائی واپس لے لیں، کیونکہ جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اب وہ آنکھ کسی اور سے کیا سیراب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے 3 دن بہت شدید تکلیف کے عالم میں تھے۔ تیز بخار تھا، سر میں درد کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی، گھر میں ہی تھے، حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لا سکے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا کہ انصار رضی اللہ عنہم تڑپ رہے ہیں، پوچھا کیا قیامت برپا ہے؟ کہنے لگے کہ قیامت ہی برپا ہے کہ پیارے کو 3 دن سے نہیں دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے پیارے کچھ تو کرم کیجئے، کچھ تو کرم فرمائیے، آپ کے امتی انصار رضی اللہ عنہم تڑپ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تکلیف میں ہیں، لیکن کچھ تو مہربانی فرمائیں، کچھ تو زیارت کروا دیں، کسی طرح بھی اگر طبیعت اس کی متحمل ہو تو باہر تشریف لائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک بہت پیاری بات روایت فرمائی ہے کہ جیسے ہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا گیا اور چہرہ مبارک ظاہر ہوا، قریب تھا کہ کھلبلی سی مچ جاتی اور لوگ نماز توڑ دیتے کہ لو مزہ آ گیا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون نظر آیا؟ چہرہ مبارک ایسا تھا جیسے قرآن کا کوئی ورق ہو، قرآن کے ہر صفحے پر نبی علیہ السلام کا جمال نظر آئے گا اور اللہ جل شانہ کا جلال نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سونا، کھانا، پینا، رفتار، گفتار، نجی زندگی، باہر کی زندگی، سفر، حضر، مسکرانا، دوستی، دشمنی، اپنوں سے، پرائے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرید و فروخت دکھا دو، کوئی دستور دکھا دو، کسی اور کا اس سے اچھا طریقہ تو دکھا دو۔ اگر تمہیں یہ دستور، یہ طریقے نظر نہ آئیں تو ایک ہی راستہ ہے، کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119۔ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاؤ۔ یہ علم نبوت نور نبوت سینہ بسینہ چلتا ہے، صحبت سے ملا ہے، دین میں کوئی پابندی نہیں، آسان ترین طریقہ سنت ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یعنی چاند تک پہنچ گئی، اور مسلمان ابھی تک زمین پر دسترخوان بچھا کر کھاتے ہیں۔ اگر ترقی کھڑے ہو کر کھانے میں ہے تو جانور تو انسان سے پہلے ہی ترقی کر چکا ہے، وہ تو کھاتا ہی کھڑے ہو کر ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 61 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین،
صالحین مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ مجددیہ کے تمام بزرگان بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی